السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصابرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه ومن سار على نهجه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام في شعب أندونيسيا، نشكركم على استقبالكم لأئمة فلسطين، وكذلك نشكر جماعة وأسرة هذا المسجد لأنهم سمحوا لنا بإلقاء هذه التوصية والمحاضرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para jamaah Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang pertama beliau Syekh Jihad Nasir Ar-Rabai yang datang dari bumi Palestina mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang telah diberikan, yaitu berupa kesempatan oleh takmir masjid beserta para jamaahnya. أنا سعيد بالجلوس بينكم إخواني في أندونيسيا، وأقدم لكم التحية والسلام من إخوانكم في فلسطين، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. Beliau hadir di tengah-tengah kita sangat amat merasa berbahagia, dan beliau juga menyampaikan salamnya dari kawan-kawan beliau, dari saudara-saudara beliau yang ada di bumi Palestina untuk orang-orang di Pekalongan sini. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى موضحا ومبينا في سورة البقرة الهدف من الصيام ولماذا الله عز وجل شرع على عباده المؤمنين الصيام، فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فوضح الله عز وجل في هذه الآية أن الغرض من الصيام والهدف هو التقوى. كيف نكون من المتقين لله تبارك وتعالى؟ المتقين هم الذين يأتمرون بأوامر الله ويعملون بما أمرهم الله وينتهون عما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini beliau bukan sedang berdoa ya. Jadi jenengan nggak usah panik, nggak usah sepaneng, dibuat santai mawon, monggo daharan yang sudah ada disketsakan. Jadi saya asli orang Batang, insya Allah nanti terjemahan saya selingi menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Kalongan, soalnya bujuku wong Kalongan ya. Jadi jenengan ben ini beda dengan yang di TV-TV. Biasanya kalau di televisi kita melihat para mutarjim menerjemahkan karena lokasinya di mayoritas yang berbahasa Indonesia full menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi malam hari ini spesial buat panjenengan semuanya, tetap kita pakai bahasa Pekalongan, tidak masalah, bahasa Jawa mboten napa-napa. Intinya beliau menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, ya kanggo kita semua, berarti semuanya saja ya. Agar tujuannya apa? Setelah berpuasa kita semua nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu tadi sudah disinggung oleh Syekh Jihad, yaitu bagi siapa saja sing gelem nglakoni perintah Gusti Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu tujuan kita disyariatkannya berpuasa. Wallahu azza wa jalla qad qala aidan في الآية التي بعدها أياما معدودات، فهذه الأيام أيام معدودة قليلة تمضي وتذهب بسرعة، وعلى العبد المؤمن العاقل صاحب العقل الكبير أن يطيع الله عز وجل في هذه الأيام ويكثر ويزيد من طاعة الله تبارك وتعالى ويبتعد عن الذنوب والمعاصي.
Dan di situ dijelaskan juga harinya itu sangat istilahnya tidak semua. Artinya kita hidup 1 tahun disuruh puasanya tidak full setahun boten. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala merintah datang kita sedaya poso gur sebulan tok. Kalau orang yang berakal, kata Syekh Jihad, kalau orang yang berakal, orang yang sehat, orang yang benar-benar melakukan Islam dengan sepenuh hati, pasti akan mudah menjalankan puasa. Soalnya puasa hanya 1 bulan, sedangkan 11 bulan yang lain kita bisa makan apa saja. Yo mangan rawon, yo apa kene pindang tetel, yo megono, terus malih wis komplit. Dan itu puasa kita hanya di siang hari. Yang malam harinya kita bisa makan apa saja. والله عز وجل أيها الإخوة المؤمنون قد أنزل القرآن العظيم في شهر رمضان في ليلة القدر فقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله عز وجل قد أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد في شهر رمضان في ليلة القدر، وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي محمد في كل عام في شهر رمضان مرة يدرسه القرآن مرة واحدة حتى جاءه في العام الذي مات وتوفي فيه رسول الله جاءه جبريل مرتين ودارسه القرآن وعلمه إياه وثبته في قلبه. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab suci yaitu Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yaitu tepat pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Qur'an diturunkan kepada kita semuanya dalam rangka untuk kita bisa mengamalkan Al-Qur'an agar kita itu bisa membedakan endi sing bener, endi sing ora, endi sing salah, endi sing ora. Itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلذلك أيها الإخوة الكرام بحمد الله تبارك وتعالى رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والحروب التي تشنها إسرائيل على فلسطين إلا أننا وفي كل عام وفي كل سنة والحمد لله نخرج من فلسطين الآلاف من حفظة القرآن الكريم من الطلاب والطالبات الذين يحفظون القرآن الكريم، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل دعم ومساعدة المسلمين لهذا الجيل القرآني في فلسطين، وخاصة شعب أندونيسيا الذي نقدم له كل الشكر والتقدير لمساعدته لجيل القرآن في فلسطين. Beliau juga menyampaikan bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada warga Palestina, yaitu salah satunya adalah Allah banyak menitipkan Al-Qur'an kepada orang-orang Palestina. Artinya banyak sekali wong-wong Palestina, orang-orang Palestina yang hafal Al-Qur'an, bahkan tidak hanya ratusan tapi ribuan. Jadi wong sing hafal Al-Qur'an ya kayane padha karo wong padha sugih sing hafal Qur'an ya jadi Qur'ane akeh tapi sing hafal ya semoga juga akeh. Beliau juga sangat berterima kasih kepada kita semua. Di Indonesia ternyata juga banyak para penghafal Al-Qur'an yang ikut menjaga kalamullah ta'ala azza wa jalla. أيها الأخوة الكرام نتكلم قليلا عن أخبار فلسطين اليوم. Beliau akan berbicara atau bercerita tentang bagaimana kondisi terkini di Palestina. طبعا في كل شهر رمضان يضيق الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى، يضيق عليهم العبادة ويمنعهم من طاعة الله ويمنعهم من أداء صلاة التراويح وصلاة الجمعة على الوجه المطلوب، ويسمح للمستوطنين من اليهود بالدخول واقتحام المسجد الأقصى وأداء الصلوات المكذوبة بالتوراة الكاذبة في المسجد الأقصى. Terutama
perihal peribadatan orang-orang muslim yang ada di daerah Palestina, yang mana setiap bulan suci Ramadan itu pasti digegerkan dengan gangguan-gangguan dari orang-orang Israel. Jadi kalau kita di Podosuge, di Pekalongan itu dalam bulan suci Ramadan dihiasi dengan petasan-petasan, kembang api yang indah, bisa menjalankan sholat taraweh juga dengan tenang, walaupun mau kayan-kayannya ya banyak yang mikir iki biasanya cepet kok saiki sampai jam 8:30. Berbeda yang terjadi dengan di Palestina. Ya, ini di Palestina itu ketika orang-orang sedang sholat, baik itu sholat tarawih terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini, atau sholat maktubah atau sholat Jumat, banyak mereka yang situasinya sangat mengerikan. Artinya sholatnya tidak bisa khusyuk. Karena apa? Di luaran sana bom-bom mengintai, granat-granat mengintai. Jadi nek neng kene kita sholat dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, tapi di sana tidak. Jangan-jangan ketika sholat Allahu Akbar kemudian ada bom meledak. Jangan-jangan ketika sholat Allahu Akbar kemudian rodal dijatuhkan. Dan kita tidak. Bar sholat malah kita ditibani jeruk karo aqua. Alhamdulillah. Allah. أيها الإخوة الكرام، اليوم قد اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في صلاة الفجر، مما حدثت هناك الاشتباكات الكبيرة بين المصلين وجنود الاحتلال، وأسفر ذلك عن إصابة وجرح 150 فلسطيني. وهذا جانب من فيديو اليوم في المسجد الأقصى. هذه الفيديوهات كلها اليوم في المسجد الأقصى اشتباكات عنيفة بين جنود الاحتلال والفلسطينيين هنا. Jadi yang terupdate pada hari ini, bahkan tadi malam saya mendengar dari pendampingnya beliau yang dari Cirebon, itu beliau sama sekali belum tidur karena ikut memantau keadaan keluarganya di Palestina. Hari ini pagi tadi, subuh tadi, itu Israel menyerang kembali dan sekitar 50.000 orang kemudian meninggal dan ada beberapa yang terluka. Jadi baru saja yang disetelke di depan kita semua ini bukan dolanan kembang api, ya, bukan dolanan balang-balangan air, itu bukan. Tapi di sana serangan dari orang-orang Israel kepada warga Palestina dan biadabnya ketika masih sholat. Artinya benar-benar dileno, dicari kesempatan ketika sholat langsung diserang, langsung dibombardir. اليوم اليهود يدخلون الأقصى والمسلمون والعرب كلهم نائمون ولا أحد فيهم يفعل شيئا للمسجد الأقصى. Dan kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Aqsa itu pada kebingungan harus melakukan apa, dan kita harus bagaimana terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada warga Palestina. والذي يقف في وجوه اليهود ويدافع عن المسجد الأقصى هم إخوانكم المسلمين في فلسطين الذين يجب أن تزيدوا في الدعاء لهم بأن ينصرهم الله على عدوهم. Dan kita tahu bahwa kita orang Islam di Indonesia, orang Islam di Palestina, orang Islam di negara manapun, itu adalah satu ajaran, yaitu ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu awake dhewe niki kalih wong-wong Palestina adalah sedulur semua, saudara semua. Coba kita bisa membayangkan bagaimana kalau Allah tukarkan kita. Jadi sing biyen kita dilahirkan kalau Gusti Allah, kok lahirin ning Palestina, arep sholat ndak bisa, arep ibadah ndak bisa. Itu kita kalau mau berpikir logis seperti itu, pasti kita akan peduli sekali dengan orang-orang Palestina. Oleh karena itu beliau nyuwun tolong kepada kita semua, meminta tolong kepada kita semua, mohon bantuan ziyadah doa, semoga orang-orang Palestina aman, tenang, dan bisa menjalankan ibadah dengan semestinya. إذن عليكم أيها الأخوة الكرام أن تبقوا على متابعة مستمرة لما يجري من أحداث في فلسطين والمسجد الأقصى، وأن تستنكروا وتدينوا ما تفعله إسرائيل في المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى للمسلمين جميعا، وأن تكثروا كما قلنا من الدعاء لإخوانكم والمساعدة والمناصرة لإخوانكم هناك،
حتى يأتي فرج ونصر الله تبارك وتعالى قريبا، وإن شاء الله عز وجل نصلي جميعا في السنة القادمة في شهر رمضان، نصلي في المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين. Dan kita berharap semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala entah kapan waktunya bisa memberikan kebebasan kepada orang-orang Palestina, dan pada akhirnya orang-orang Palestina bisa beribadah di Masjidil Aqsa dengan tenang, dan barangkali kita juga bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa. Amin Allahumma amin. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, wa taqabbalallahu minkum. Man 'indahu ay su'al yata'allaq برمضان أو بالقضية الفلسطينية فليتفضل. Beliau mengucapkan terima kasih karena beliau masih butuh istirahat yang banyak. Besok masih ke Purwokerto, lanjut ke tempat-tempat yang lain, safari dakwah selama bulan suci Ramadan di Provinsi Jawa Tengah. Barangkali ada yang mau bertanya sedikit tentang bagaimana keutamaan puasa atau tentang keadaan Palestina, dipersilahkan. Kalau tidak ada berarti dicukupkan. Pripun Bapak Ibu, enten sing badhe tanglet mboten? Ibu-ibu enten sing badhe tanglet mboten? Mbak-mbak ana sing Pak takok apa Pak ditakokke? Cekap nggih? Khalas. Khalas.